لیجنڈ بھارتی اداکار دلیپ کمار کے پشاور میں آبائی گھر اور اسی شہر میں واقع کپور خاندان کی حویلیوں کی قیمت پر جاری تنازع کا نوٹس لیتے ہوئے اب دلیپ کمار نے تجویز دی ہے کہ حکومت پاکستان اور مکان کے مالکان مل بیٹھ کر قیمت کا تعین کر لیں۔ یاد رہے کہ پشاور میں بالی ووڈ اداکار دلیپ کمار کے گھر اور کپور خاندان کی رہائش گاہ کو میوزیم میں تبدیل کرنے کی خبر سے ان کے مداحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن اس معاملے پر اب بھی مکانات کی قیمتوں پر تنازع برقرار ہے۔ اب اداکار دلیپ کمار کے ترجمان فیصل فاروقی نے پشاور میں دلیپ کمار اور کپور خاندان کے آبائی گھروں کے حوالے سے موجودہ مالکان اور حکومت کے درمیان تنازع کو جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب سے حکومت پاکستان کی جانب سے دلیپ کمار کے گھر اور کپور حویلی کو محفوظ کرنے اور میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوا اور اس حوالے سے عملی کام کا آغاز ہوا ہے، تب سے ان فنکاروں کے چاہنے والے کافی خوش ہیں۔ فیصل فاروقی نے انڈیا کے شہر ممبئی سے BBC کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان اور ان گھروں کے مالکان کو چاہیے کہ وہ مل کر باہمی اتفاق سے قیمتوں کا تعین کریں تاکہ میوزیم قائم کرنے کا منصوبہ جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچ سکے۔ یاد رہے کہ دلیپ کمار کے گھر کے موجودہ مالک نے اسے حکومت کو 80 لاکھ روپے میں فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کے عوض 25 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ فیصل فاروقی کا کہنا ہے کہ پشاور میں جنوبی ایشیا کے بڑے فنکاروں دلیپ کمار، کپور فیملی، شاہ رخ خان اور دیگر فنکاروں کے آبائی گھر ہیں۔ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے جس کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ اب اگر جنوبی ایشیا کے لیجنڈ فنکاروں دلیپ کمار اور کپور خاندان سمیت دیگر بلند پایہ فنکاروں کے آبائی گھروں کو محفوظ بنایا جائے گا تو اس سے پشاور کی نہ صرف اہمیت میں اضافہ ہوگا بلکہ اس سے پشاور اور پاکستان کی سیاحت کی صنعت کو بھی مزید استحکام ملے گا۔ فیصل فاروقی کا کہنا تھا کہ پشاور دلیپ کمار کے دل میں بستا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر پشاور اور اپنے آبائی گھر کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اگر حکومت پاکستان کی جانب سے دلیپ کمار اور کپور فیملی کے آبائی گھروں کو محفوظ کرنے اور ان میں میوزیم قائم کرنے کے منصوبے پر گھروں کو حاصل کرنے کے بعد عملی کام شروع ہوا تو ان لیجنڈ فنکاروں کے پورے دنیا میں بسنے والے فینس کسی نہ کسی صورت میں اپنا تعاون بھی پیش کر سکتے ہیں۔ فیصل فاروقی کے مطابق پچھلے چند مہینوں میں دلیپ کمار کے 2 بھائی کورونا سے جاں بحق ہو چکے ہیں، جس کے بعد اس وقت دلیپ کمار اور ان کی اہلیہ لیجنڈ اداکارہ سائرہ بانو زیادہ تر وقت قرنطینہ میں گزار رہے ہیں، لیکن ان کی دلی خواہش ہے کہ پشاور میں ان کے آبائی مکان کا تنازع ان کی زندگی میں ہی حل ہو جائے تاکہ اسے میوزیم کی شکل دی جا سکے۔ یاد رہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے گزشتہ سال دلیپ کمار اور کپور فیملی کے آبائی گھروں کو محفوظ اثاثہ قرار دے کر ان کو حاصل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر پشاور کے دفتر نے ان دونوں گھروں اور ملبے کی الگ الگ قیمتیں مقرر کی ہیں۔ کپور فیملی کا گھر ڈھگی دالگرہ پشاور میں اپنے دور کی ایک شاندار عمارت تھی۔ اس کا کل رقبہ لگ بھگ 6 مرلے سے کچھ زیادہ ہے اور جس حصے پر عمارت کا ملبہ کھڑا ہے اس کا رقبہ 5184 مربع فٹ ہے۔ گھر کی زمین کی کل قیمت 1 کروڑ 15 لاکھ سے زیادہ مقرر کی گئی ہے، جبکہ ملبے کی قیمت کا تخمینہ 34 لاکھ روپے سے زیادہ لگایا گیا ہے۔ دوسری طرف دلیپ کمار کا مکان پشاور کے قصہ خانی بازار میں محلہ خداداد میں واقع ہے اور اس کا کل رقبہ تقریباً 4 مرلے ہے۔ اس کا تعمیرات والا حصہ 1077 مربع فٹ سے کچھ زیادہ ہے۔ اس زمین کی قیمت 72,80,000 روپے سے زیادہ مقرر کی گئی ہے، جبکہ اس مکان کے ملبے کی قیمت کا تخمینہ 7,76,000 روپے لگایا گیا ہے۔ اس حساب سے دلیپ کمار کے گھر کی قیمت 80,56,000 سے زیادہ ہے۔ ان دونوں جائیدادوں کی کل قیمت 2 کروڑ 30 لاکھ سے کچھ اوپر ہے۔ اطلاعات کے مطابق حکومت کی جانب سے مقرر کردہ قیمتوں پر دونوں گھروں کے موجودہ مالکان اور قابضین کو شدید اعتراضات ہیں۔ دراسناد دلیپ کمار کے گھر اور کپور حویلی کے مالکان حاجی لال محمد اور علی قادر نے حکومت کی جانب سے مقرر کردہ قیمتوں پر ان گھروں کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دونوں مکانات کے مالکان نے حکومت کے فیصلے کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا اندیا دیا ہے۔ اس حوالے سے تیاری کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ پشاور کے مقامی میڈیا کے مطابق حاجی لال محمد کا کہنا ہے کہ گھر کی موجودہ قیمت کم از کم 25 کروڑ روپے ہے، جبکہ علی قادر نے 2 ارب روپے قیمت مانگی ہے۔ دلیپ کمار اور کپور فیملی کے خاندانوں کی یادیں ان دونوں گھروں سے جڑی ہوئی ہیں۔ دلیپ کمار کے نام سے مشہور محمد یوسف خان کی پیدائش 11 دسمبر سن 1922 کو اسی گھر میں ہوئی تھی اور سن 1930 میں دلیپ کمار اپنے خاندان کے ہمراہ ممبئی چلے گئے تھے۔ سن 2013 میں دلیپ کمار کے اس گھر کو وفاقی حکومت نے قومی ورثہ قرار دیا تھا۔ سن 1988 میں دلیپ کمار نے اپنے اس آبائی گھر کا دورہ کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنے گھر کی دہلیز کو چوما تھا اور میڈیا کے سامنے اپنے بچپن کی یادیں دہرائی تھیں۔ سن 1977 میں دلیپ کمار کو پاکستان کے سب سے بڑے شہری اعزاز نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس موقع پر بھی وہ پشاور میں اپنے آبائی گھر جانا چاہتے تھے، مگر استقبال کے لیے آنے والے عوام کی بے پناہ بھیڑ کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ انڈیا میں بالی ووڈ کو متعدد سپر سٹارز دینے والے کپور خاندان کی ایک نسل پشاور کے اس گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کو سن 1918 سے لے کر سن 1922 کے درمیان میں راج کپور کے والد دیوان کپور نے تعمیر کروایا تھا۔ وہ پنجاب سے پشاور منتقل ہوئے تھے۔ راج کپور بھی اسی حویلی میں پیدا ہوئے تھے۔ تقسیم برصغیر کے بعد یہ خاندان انڈیا منتقل ہو گیا تھا۔ رشی کپور اور ششی کپور نے ایک مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس دوران وہ پشاور میں اپنے آبائی گھر بھی گئے تھے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।